نمبر 10 سورہ البقرہ آیت نمبر 83 تا 86، صفحہ نمبر 18۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی، با محاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، کشت و خون نہ کرنا، اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو، اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم زیادتی اور ظلم سے چڑھائی کر کے
انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کو سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے رکوع نمبر 10 سورہ البقرہ آیت نمبر 83، 84، 85، 86 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے، جس کا پیچھے سے ذکر آ رہا ہے، یہ وعدہ لیا تھا۔ وعدہ کیا تھا؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ جو کبھی کبھی یہود و نصارہ مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے تو مشترکہ پروگرام ہے، یا اللہ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے میسج پیغام بھیجا ہے وہ مشترکہ ہے، تو یہ مشترکہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کچھ چیزیں مشترکہ ہیں، مگر انہوں نے وہ چیزیں چھوڑ دیں اور اپنی مرضی کرنے لگ گئے، جو غلط ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ بارہا شاید میں آپ کو گوش گزار کر چکا ہوں کہ عبادت کا معنی ہے انتہائی تذلل، کہ انسان جہاں اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھے، کمزور سمجھے، اور وہ ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے اللہ کا در۔ اللہ کے در کے سوا انسان اپنے آپ کو کہیں شرمندہ نہیں سمجھتا، ذلیل نہیں سمجھتا، رسوا نہیں سمجھتا، کہیں اپنے آپ کو جھکاتا نہیں ہے۔ ماں باپ، یہ 5-6 جگہ مقام پر ماں باپ کا ذکر آیا ہے۔ وقضا، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور رکوع نمبر 2 ہے۔ وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا وبذی القربی۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے اس پہ آپ ذرا ایک غور کیجئے گا کہ اللہ کے بعد ماں باپ کا ذکر ہے، یہاں بھی اللہ کی عبادت کے بعد جو ہے ماں باپ کا ذکر ہے، رشتہ داروں کا ذکر ہے۔ اس سے مراد خونی رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار، یتیموں کا ذکر ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہی یتیم ہے بچپن میں جس کے والدین فوت ہو جائیں، خصوصاً والد، تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اچھا، ایک یتیم کا معنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ یتیم اس کو بھی کہتے ہیں جس کا اس دنیا میں کوئی دوست نہ ہو، اور ایک یتیم کے معنی یہ بھی ہے کہ جس کو خرد و نوش میں تنگی واقع ہوتی۔ اس کی کئی معنی ہیں، لیکن یہ عرف عام میں یہی معنی ہے جس کا ابو اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ بچہ نابالغ ہو
تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ محتاج کے بھی کئی معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے کسی عضو کے اعتبار سے محتاج، آنکھ نہیں ہے، ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، یہ بھی محتاج کہلاتے ہیں خصوصاً سرائکی زبان میں۔ اور ایک محتاج کا معنی یہ ہے کہ وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کا کوئی کام کرنے کے قابل نہیں، یہ بھی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں آ گئیں۔ عبادت یعنی اللہ کے سوا عبادت نہ کرنا، اچھا جی ماں باپ کی عزت احترام اکرام کرنا، 2 رشتہ داروں سے پیار و محبت کرنا، اور 3 ہو گئے جی یتیم ہو گئے اور محتاج، یہ 5 ہو گئے۔ اس کا وعدہ لیا تھا اللہ نے، 5 چیزوں کا وعدہ لیا تھا اللہ نے بنی اسرائیل سے۔